لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للملحدین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و شفیعنا و نبینا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ حضرات، اس آیہ کریمہ کے ذیل میں اور پیغام کربلا کے عنوان سے جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس کی یہ چوتھی مجلس ہے۔ یزید کربلا کے میدان میں حضور کا نام اور حضور کا پیغام اور دین اسلام مٹا دینا چاہتا تھا، اور حسین نے کربلا کے میدان میں آنے کے بعد قربانیاں دے کر حضور کا نام بھی بچایا، حضور کا پیغام بھی بچایا، دین اسلام بھی بچایا۔ تو آج پوری کائنات کے لیے پیغام کربلا یہی ہے کہ نبی کا نام بھی بچایا جائے اور نبی کا پیغام بھی بچایا جائے، یعنی عزاداری کی شمع میں ہم عزاداری کے فانوس میں ہم دینداری کی شمع کو روشن رکھیں۔ حضور سرور کائنات کو اللہ نے اس پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا، اور نبی نے اس دنیا میں آنے کے بعد اس دنیا کے لوگوں کو بتایا تھا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا تھا، تو اس زمین کا فرش میرے سامنے بچھایا گیا اور آسمان کا شامیانہ میرے سامنے لگایا گیا، ستاروں کے چراغ میرے سامنے، پوری کائنات کو میرے سامنے خلق کیا گیا۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ کے نبی نے پکار کے کہا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اور اللہ نے پکار کے کہا لولا لما خلقت الافلاق، اے محمد تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کے کسی شے کو پیدا ہی نہ کرتا۔ یعنی اے میرے محمد، اے میرے محبوب، میں نے زمین کا فرش بچھایا تو تیری وجہ سے، بغیر ستون کے نیلگوں آسمان کا شامیانہ لگایا تو تیری وجہ سے، ستاروں کے چراغ روشن کیے تو تیری وجہ سے، آفتاب و مہتاب کی قندیلیاں جلائیں تو تیری وجہ سے، دریا کو روانی دی تو تیری وجہ سے، یہ ہوائیں تیری وجہ سے، یہ خلائیں تیری وجہ سے، یہ فضائیں تیری وجہ سے، یہ لہلہاتے ہوئے باغ تیری وجہ سے، یہ چمن کی بہاریں تیری وجہ سے، یہ پھولوں کی مہک تیری وجہ سے، یہ شاخوں کی لچک تیری وجہ سے، یہ غنچوں کی چٹک تیری وجہ سے، پوری کائنات کو میں نے تیری وجہ سے خلق کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ کائنات کا ایک اصول یہ ہے، فطرت کا ایک اصول یہ ہے کہ جب کوئی چیز کسی وجہ سے عالم وجود میں آتی ہے تو جب تک وہ وجہ رہتی ہے وہ شے باقی رہتی ہے، اور جب وجہ ختم ہو جاتی ہے وہ شے بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں یہ ایام اعضاء چل رہے ہیں، محرم کا چاند فلک پر نمودار ہوا، امام باڑے سج گئے، عشرہ محرم کا آغاز ہو گیا۔ عشرہ محرم کا جب آغاز ہوا تو امام باڑے سجا دیے گئے، فرش بچھا دیا گیا، شامیانہ لگایا گیا، لائٹ کا انتظام کیا گیا، تبرکات کا انتظام کیا گیا، نیاز و نظر کا انتظام کیا گیا، مجمع بھی آیا، بھائی بھی آئے، بہنیں بھی آئے، مرد بھی آئے، عورتیں بھی آئیں، بچے بھی آئے، جوان بھی آئے، ایک عجیب طرح کی چہل پہل،
سڑکوں کو بس سبیلیں لگائی گئیں، جگہ جگہ پر سبیلیں، جہاں پینے کے لیے پانی کا انتظام، شربت کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام، یہ ساری چیزیں ہوئی، دیکھی آپ نے؟ نہیں دیکھی، پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ ادھر محرم کا چاند نظر آیا، عشرہ محرم کا آغاز ہوا، اور ادھر یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی۔ پھر درمیان میں جہاں جس امام باڑے میں عشرہ منعقد ہوتا ہے تو اس عشرے کے لحاظ سے سجاوٹ کی جاتی ہے، فرش بچھایا جاتا ہے، امام باڑہ سجایا جاتا ہے، شامیانہ لگایا جاتا ہے، نظر و نیاز کا انتظام ہوتا ہے، مومنین آتے ہیں، اور جب تک عشرہ چلتا رہتا یہ سب کچھ چیزیں باقی رہتی ہیں۔ پہلی محرم سے 10 محرم تک سبیلے بھی ہیں، فرش بھی ہے، شامیانہ بھی ہے، امام باڑوں کی سجاوٹ بھی ہے، لائٹ کا انتظام بھی ہے۔ ادھر 10ویں محرم ختم ہوئی اور 11ویں محرم نمودار ہوئی، معلوم ہوا سڑکوں پہ خاک اڑ گئی، سبیلیں اٹھا دی گئیں، فرش سمیٹ دیا گیا، شامیانہ اتار لیا گیا، ایکسٹرا لائٹ کا جو انتظام ہوا تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا، مومنین کی جو آمد و رفت تھی اس میں بھی خلل پیدا ہو گیا، نہ وہ نیاز ہے، نہ وہ نظر ہے، نہ وہ شربت ہے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب آپ معلوم کیجئے دنیا سے، کل تک تو یہ سب کچھ تھا، آج سب کچھ ختم کیوں ہو گیا؟ میں نے معلوم کیا کہ بھائی کل تک تو یہاں سبیلیں بھی تھیں، سارا انتظام تھا، لائٹ کا انتظام تھا، فرش بھی بچھا ہوا تھا، شامیانہ لگا ہوا تھا، یہ سب ختم کیوں ہو گیا؟ تو مجھے جواب یہ دیا جائے گا، مولانا یہ سارے انتظامات عشرہ محرم کی وجہ سے کیے گئے تھے۔ جب تک عشرہ محرم ہوتا رہا یہ سارے انتظامات باقی رہے، عشرہ محرم ختم ہوا، فرش اٹھا دیا گیا، شامیانہ اتار دیا گیا، لائٹ کا جو ایکسٹرا انتظام تھا اسے ختم کر دیا گیا، سبیلیں ہٹا دی گئیں، شربت کا، نظر و نیاز کا جو انتظام تھا وہ بھی ختم ہو گیا، مومنین کا مجمع جو آ رہا تھا اور جا رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں، جتنی چیزیں عشرے کی وجہ سے وجود میں آئی تھیں، عشرہ ختم ہوتے ہی وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی چیز کسی وجہ سے عالم وجود میں آتی ہے تو جب تک وہ وجہ باقی رہتی ہے اس وقت تک وہ شے باقی رہتی ہے، اور جب وجہ ختم ہو جاتی ہے تو وہ شے بھی ختم ہو جاتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں اور بھرپور توجہ چاہتا ہوں، ساری چیزیں جتنی بھی کسی وجہ سے جب وہ عالم وجود میں آئی ہیں، وہ جب تک وجہ رہے گی چیز باقی رہے گی، وجہ ختم ہو جائے گی چیز ختم ہو جائے گی۔ اب اللہ کہہ رہا ہے، اے میرے محمد، میں نے پانی کی بے قرار موجوں پر زمین کا خاکی فرش بچھایا تو تیری وجہ سے، نیلگوں آسمان کا شامیانہ لگایا تو تیری وجہ سے، ستاروں کے چراغ روشن کیے تو تیری وجہ سے، آفتاب و مہتاب کی قندیلیاں جلائیں تو تیری وجہ سے، دریا کو روانی دی تیری وجہ سے، افلاک کو سرخی دی تیری وجہ سے، غاروں کو گہرائیاں دی تیری وجہ سے، پہاڑوں کو بلندیاں عطا کی تیری وجہ سے، چمن کو بہاریں دی تیری وجہ سے، پھول کو معطر کیا، خوشبو دی تیری وجہ سے، چاند کو چاندنی دی تیری وجہ سے، سورج کو روشنی دی تیری وجہ سے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ اللہ، تقاضائے فطرت یہ ہے کہ جب کوئی چیز کسی وجہ سے عالم وجود میں آتی ہے تو جب تک وہ وجہ رہتی ہے شے باقی رہتی ہے، وجہ ختم ہونے کے بعد ساری چیزوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ جب پوری کائنات کو تو نے محمد کی وجہ سے خلق کیا تھا تو اپنے محمد کو تو نے 63 سال کی عمر میں واپس بلا لیا۔ اب زمین کے فرش کو غرق کر دے، آسمان کے شامیانے کو اتار لے، ستاروں کے چراغ گل کر دے، آفتاب و مہتاب کی قندیلیاں بجھا دے، دریا کی روانیاں روک دے، افلاک کی سرخیاں ختم کر دے۔ اب یہ ساری چیزیں باقی کیوں ہیں؟ ادھر سے جواب ملے گا، محمد اے نادان، میں نے اپنے محمد کی وجہ سے کائنات کو خلق کیا تھا، مگر میں نے محمد ایک نہیں بنایا، محمد تو 14 بنائے ہیں۔ اگر پہلے محمد کی وجہ سے کائنات کو میں نے خلق کیا تھا تو دوسرے محمد کی وجہ سے باقی رکھا، تیسرے محمد کی وجہ سے باقی رکھا، چوتھے محمد کی وجہ سے باقی رکھا، 11ویں محمد کی وجہ سے باقی رکھا، آج 12ویں محمد کی وجہ سے باقی رکھا ہے۔ یعنی اللہ نے پہلے محمد کی وجہ سے کائنات کو خلق کیا تھا اور آخری محمد کی وجہ سے قائم رکھا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، یہ کائنات کا وجود دلیل ہے کہ پردہ غیبت میں کوئی محمد ہے، ورنہ یہ کائنات ختم ہو جاتی۔ اللہ نے کہا پوری کائنات کو محمد کی وجہ سے بنایا، محمد کو 63 سال کی عمر میں واپس بلا لیا، مگر کائنات آج بھی باقی ہے۔
اور اللہ کی آواز آ رہی ہے پہلے محمد کی وجہ سے کائنات کو خلق کیا گیا تھا اور آخری محمد کی وجہ سے قائم رکھا ہے. تو یہ کائنات کا وجود دلیل ہے کہ کوئی ہے محمد پردہ غیبت میں، ورنہ یہ کائنات ختم ہو جاتی. دوسری دلیل پردہ غیبت میں کوئی محمد ہے. خون حسین کا بدلہ لینے والا زندہ ہے. پیغام حسین کو زندہ، پیغام کربلا کو زندہ رکھنے والا کوئی ہے پردہ غیبت میں، ورنہ کعبے کی طہارت ختم ہو جاتی. دیکھیے پہلی دلیل کائنات کا وجود دلیل ہے کہ کوئی ہے. کعبے کی طہارت دلیل ہے کہ پردہ غیبت میں کوئی محمد ہے. یہ دوسری دلیل. کعبے کی طہارت کیسے؟ جب ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیل، جب اسماعیل اور ابراہیم خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے اور خانہ کعبہ کی تعمیر سے وہ فارغ ہوئے، تو اللہ کی آواز آئی تُطَہِّرُ بَیْتِی لِلطَّائِفِینَ، اے میرے خلیل، اے میرے ابراہیم، اسماعیل کو ساتھ لے کر تم میرے کعبے کو طاہر کر دو، میرے گھر کا طواف کرنے والوں کے لیے. قرآن مجید نے کہا کہ ابراہیم کعبے کو طاہر کرو طواف کرنے والوں کے لیے، اور جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کو ساتھ لے کر کعبے کو طاہر کر دیا، پاک کیا کعبے کو. ابراہیم دنیا سے گئے، اس کے بعد جناب اسماعیل گئے. جب تک یہ دونوں زندہ رہے کعبہ طاہر رہا، لیکن ابراہیم اور اسماعیل کے جانے کے بعد کہ کعبے کی طہارت باقی رہی. خلیل خدا نے کعبے کو طاہر کیا اسماعیل کو ساتھ لے کر. دونوں نبی ہیں، دونوں معصوم ہیں، لیکن جیسے ہی ابراہیم اور اسماعیل دنیا سے گئے کعبے کی طہارت ختم ہو گئی. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب حضور سرور کائنات اس بزم کائنات میں رحمت للعالمین بن کر آئے تو کعبے کی طہارت ختم ہو چکی تھی. کعبے کے اندر 360 بت خدائی کر رہے تھے. یہ 360 بتوں کا کعبے کے اندر خدائی کرنا دلیل ہے کہ کعبے کی طہارت زائل ہو چکی تھی. تو جب حضور اس دنیا میں تشریف لائے تو پھر اللہ نے جناب محمد مصطفیٰ کو حکم دیا، اپنے محبوب کو حکم دیا کہ اے میرے حبیب، جس طرح سے میرے خلیل نے اسماعیل کو ساتھ لے کر کعبے کو طاہر کیا تھا، تم اپنے علی کو ساتھ لے کر کعبے کو طاہر کرو. چنانچہ حضور سرور کائنات رحمت للعالمین نے مولا کائنات کو ساتھ لے کر کعبے کو طاہر کیا اور کعبے سے بتوں کو نکال کے باہر پھینک دیا، توڑ پھوڑ کے. لیجئے کعبہ طاہر ہو گیا. پھر حضور نے مولا کو ساتھ لے کر کعبے کو طاہر کر دیا بتوں سے. اس کے بعد حضور بھی دنیا سے چلے گئے، علی بھی دنیا سے چلے گئے، تو کیا کعبے کی طہارت ختم ہو گئی؟ نہیں، آج تک کعبے کی طہارت باقی ہے. کوئی بت کعبے میں نہیں پہنچ سکا، کعبے کے اندر نہیں پہنچ سکا. تو میری سمجھ ہی میں نہیں آتا، ابراہیم نے بھی کعبے کو طاہر کیا تھا، محمد نے بھی کعبے کو طاہر کیا تھا، وہ بھی رسول، یہ بھی رسول، وہ بھی اولو العزم پیغمبر، یہ بھی اولو العزم پیغمبر، وہ بھی نبی، یہ بھی نبی، وہ خلیل خدا، یہ محبوب خدا. انہوں نے کعبے کو طاہر کیا تو کعبے کی طہارت باقی نہ رہی. انہوں نے محبوب خدا نے جب کعبے کو طاہر کیا تو آج تک کعبہ طاہر ہے اور قیامت تک کعبہ طاہر رہے گا. تو میں نے اللہ سے معلوم کیا اللہ فرق کیا ہوا. ابراہیم نے کعبے کو طاہر کیا تو کعبے کی طہارت ختم ہو گئی. حضور نے کعبے کو طاہر کیا تو آج تک کیا قیامت تک کعبہ طاہر رہے گا. اگر انہوں نے کعبے کو طاہر کیا تھا تو قیامت تک انہی کا پاک کیا ہوا کعبہ طاہر رہتا. لیکن ان کے پاک کیا ہوا کعبہ نجس کیسے ہو گیا اور ان کا طہارت کیا ہوا طاہر کیا ہوا کعبہ قیامت تک پاک کیسے رہے گا؟ تو ادھر سے جواب آئے گا نادان جانتا نہیں، میرے حبیب میرے خلیل نے کعبے کو پاک کیا، سچ ہے. میرے محبوب نے بھی کعبے کو طاہر کیا، یہ بھی سچ ہے.
میرے ابراہیم نے بھی کعبے کو طاہر کیا اور میرے محمد نے بھی کعبے کو طاہر کیا، سچ ہے، مگر دونوں میں ایک فرق ہو گیا۔ ابراہیم نے کعبے کو پاک ضرور کیا مگر قیامت تک کے لیے محافظ کعبہ نہیں چھوڑا، اس لیے کعبے کی طہارت ختم ہو گئی۔ میرے محمد نے کعبے کو طاہر بھی کیا اور قیامت تک کے لیے محافظ کعبہ بھی چھوڑا، تو کعبے کی طہارت دلیل ہے کہ پردہ غیبت میں کوئی محافظ کعبہ ہے، ورنہ کعبے کی طہارت ختم ہو جاتی۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تیسری دلیل، وارث حسین اور جانشین پیغمبر اسلام پردہ غیبت میں ہے، ورنہ قرآن کا اعجاز ختم ہو جاتا۔ قرآن اللہ نے اپنے نبی کو معجزہ بنا کر دیا، اور معجزے کی شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ چیلنج ہونا ضروری ہے۔ اگر چیلنج نہیں ہے تو پھر معجزہ معجزہ نہیں۔ یہ جو معجزے ہوتے ہیں اکثر، اگر معجزہ ہے تو اس کے ساتھ میں چیلنج ہونا ضروری ہے، شرط ہے یہ معجزے۔ اور قرآن جب حضور کو دیا تو اس کے ساتھ چیلنج بھی آیا، اگر تم سے ہو سکے تو جواب لے آؤ، 10 سوروں کا جواب لے آؤ، 5 سوروں کا جواب لے آؤ، 2 سوروں کا جواب لے آؤ، سب سے چھوٹے نہ آتا ہے نا کل کوثر، سب سے چھوٹا سورہ اسی کا جواب لے آؤ۔ آج تک دنیا قرآن کے چھوٹے سے سورے کا جواب نہ دے سکی۔ قرآن کے خلاف آوازیں کل بھی اٹھی تھی، آج بھی اٹھ رہی ہیں۔ کل بھی کلام خدا ہونے سے قرآن کا انکار کیا گیا، آج بھی کلام خدا ہونے سے انکار کیا جا رہا ہے۔ قرآن کے وہ ختم کرنے کے لیے جنگیں ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں، گلے کاٹے گئے، خون جاری کیا گیا، بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئیں، مرد لاوارث ہوئے، لیکن دنیا قرآن کے سورے کا جواب نہ دے سکی۔ چیلنج آج بھی باقی ہے، چیلنج آج بھی باقی ہے، ہو سکے تو لے آؤ جواب۔ اور ہمارے نبی ہی کو معجزہ نہیں دیا گیا، ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا۔ جناب موسیٰ کو عصا دیا گیا تھا معجزے کے طور پر، اور عصا موسوی کا اعجاز یہ تھا کہ سانپوں کے سامنے ڈال دیتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، دریا پر رکھ دیتے تھے تو دریا میں راستہ پیدا ہو جاتا تھا۔ جناب داؤد کو ہاتھ دیا تھا، دست داؤد کے لیے معجزہ تھا، اور دست داؤد کا اعجاز یہ تھا کہ جب لوہا ہاتھ میں لیتے تھے تو وہ موم بن جاتا تھا، اور وہ ہاتھ میں لے کر لوہے کو نہ انہیں آگ جلانے کی ضرورت تھی، نہ ہتھوڑا چلانے کی ضرورت تھی، بلکہ ہاتھوں ہی سے پوری زرہ تیار کر لیا کرتے تھے۔ دست داؤد کے لیے معجزہ، ہر نبی کو معجزہ دیا، مگر حضور کے معجزے میں اور دوسرے انبیاء کے معجزے میں ایک بنیادی فرق رہا۔ جس نبی کو اللہ نے معجزہ دیا، جب تک وہ نبی زندہ رہا اس کا اعجاز باقی رہا، اور جب نبی دنیا سے چلا گیا تو معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ جب تک موسیٰ زندہ رہے عصائے موسوی کا اعجاز باقی رہا۔ جناب موسیٰ کی دنیا سے جانے کے بعد کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ عصا اٹھا کے اسے اژدہا بنا دے، یا عصا کے ذریعے سے دریا سمندر میں راستہ بنا دے۔ دست داؤد کے ساتھ چلا گیا، ابراہیم کا معجزہ ان کے ساتھ چلا گیا، عیسیٰ کا معجزہ ان کے ساتھ چلا گیا، یوسف کا معجزہ ان کے ساتھ چلا گیا۔ جس نبی کو اللہ نے معجزہ دیا، جب تک وہ نبی زندہ رہا اس معجزے کا اعجاز زندہ رہا، اور جب نبی چلا گیا تو اسی کے ساتھ ساتھ اس معجزے کا اعجاز بھی ختم ہو گیا۔ مگر حضور کو جو اللہ نے قرآن مجید معجزہ بنا کر دیا تھا، وہ جس طرح سے نبی کے پاک و پاکیزہ ہاتھوں پر معجزہ تھا، ویسے ہی آج ہمارے گنہگار ہاتھوں پر بھی معجزہ ہے۔ کل بھی قرآن کا چیلنج زندہ تھا، ہو سکے تو جواب لے آؤ۔ آج ہمارے گنہگار ہاتھوں سے بھی قرآن کی آواز بلند ہو رہی ہے، اگر ہو سکے تو جواب لے آؤ۔ نبی دنیا سے چلے گئے، قرآن کا اعجاز باقی ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے اللہ سے کہوں گا، اللہ ابراہیم کا معجزہ ان کی زندگی میں رہا، ابراہیم کے جاتے ہی اس کا اعجاز ختم ہو گیا،
موسیٰ کا معجزہ موسیٰ کے ساتھ چلا گیا، عیسیٰ کا معجزہ عیسیٰ کے ساتھ چلا گیا، داؤد کا معجزہ ان کے ساتھ چلا گیا، محمد دنیا سے چلے گئے، قرآن کا اعجاز آج تک باقی ہے۔ اس معجزے کا اعجاز ختم کیوں نہیں ہوا؟ تو اللہ کا جواب آئے گا، دوسرے انبیاء اور محمد میں فرق ہے۔ دوسرے انبیاء کو میں نے ہر نبی کو ایک بنایا تھا، لہذا معجزہ ختم ہو گیا۔ ابراہیم ایک بنایا تھا، اسماعیل ایک بنایا تھا، موسیٰ ایک بنایا تھا، عیسیٰ ایک بنایا تھا، لہذا جب تک وہ رہے معجزہ رہا، اور جب وہ چلے گئے تو ان کا معجزہ ان کے ساتھ چلا گیا۔ مگر میں نے محمد ایک نہیں بنایا، محمد تو 14 بنائے ہیں۔ آخری زمانے میں بھی محمد کوئی ہے جس کے ہاتھوں کی وجہ سے قرآن کا اعجاز باقی ہے، تو قرآن کا معجزہ ہونا دلیل ہے کہ پردہ غیبت میں کوئی محمد ہے، ورنہ قرآن کا اعجاز ختم ہو جاتا۔ صلوات پردے پر محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، کعبے کی طہارت دلیل ہے کہ پردہ غیبت میں کوئی وارث حسین زندہ ہے۔ قرآن کا اعجاز دلیل ہے کہ پردہ غیبت میں کوئی ہے۔ اس کائنات کا وجود دلیل ہے کہ آخری محمد پردہ غیبت میں ہے، ورنہ یہ پوری کائنات ختم ہو جاتی۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا آخری امام پردہ غیبت میں ہے اور ہماری ہدایت کرتے ہیں، تو آواز آتی ہے کہ پردہ غیبت میں نہیں ہے، ابھی پیدا نہیں ہوئے، مانتے سب ہیں کہ آخری زمانے میں ایک آئے گا، مسلمانوں کا عقیدہ ہے محمد کی نسل سے ہوگا، فاطمہ کی نسل سے ہوگا، لیکن ہمارے عقیدے میں ان کے عقیدے میں ایک بنیادی فرق ہے۔ وہ کہتی ہیں ابھی پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہوں گے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہے موجود، پردہ غیبت میں ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ بھائی اتنا سا فرق ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کے پردہ غیبت میں رہنے کی وجہ سے، آپ کے اس عقیدے کی وجہ سے کہ موجود ہیں مگر نظر نہیں آتے ہیں، اس عقیدے کی وجہ سے ایک بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ ہم نے کہا بھائی وہ نقصان کیا ہو گیا؟ کہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ان کے پردہ غیبت میں رہنے کے عقیدے کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے دعوی امامت کر دیا۔ نقلی امام پیدا ہو گئے دنیا میں، ہر دور میں پیدا ہوتے رہے جنہوں نے کہا ہم ہی ہیں مہدی موعود، ہم ہی ہیں مہدی موعود۔ تو ان نقلی اماموں نے دعوی امامت کر دیا۔ اگر یہ عقیدہ ہوتا کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تو نقلی امام پیدا نہ ہوتے، نقلی امام دعوی امامت نہ کرتے۔ ہم نے کہا پہلا جواب تو اس کا یہ ہے، نقلی لوگوں کا دعوی امامت کرنا دلیل ہے کہ ہمارے امام بہت قیمتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ہمارے امام بہت قیمتی ہیں، پوری کائنات میں کوئی نہیں جو ان کی برابری کر سکے۔ عزیزان محترم، بے قیمت شے کی کوئی نقل نہیں بناتا، قیمتی شے کی نقل بنائی جاتی ہے۔ مٹی کی کوئی نقل نہیں بناتا، سونے کی نقل بنائی جاتی ہے۔ کوئی 1 روپیہ ٹھنڈی چونی کی نقل نہیں بناتا، 1000 2000 یا ڈالر کی نقل بنائی جاتی ہے۔ تو بے قیمت شے کی کوئی نقل نہیں بناتا، قیمتی شے کی نقل بنائی جاتی ہے۔ ہمارے امام کے مقابلے میں نقلی اماموں کا دعوی امامت کرنا دلیل ہے کہ ہمارے امام بہت قیمتی ہے، اور دوسروں کی نقل نہ بننا دلیل ہے کہ ان کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے۔ صلوات پردے پر محمد وآل محمد۔ نقلی اماموں نے دعوی امامت کر دیا صاحب، اس لیے یہ عقیدہ غلط ہے۔ نقلی اماموں نے دعوی امامت ضرور کیا، مگر دنیا والوں نے اس کی نقلی ہونے کا ثبوت فراہم کر دیا، اور دنیا پر یہ ثابت بھی کر دیا کہ یہ نقلی اصلی نہیں ہے۔ چنانچہ آپ کو یاد ہوگا شاید سن 76 79 مجھے یاد نہیں رہا، سعودی عرب میں مکے میں کعبے کے پاس ایک شخص نے دعوی امامت کیا کہ میں اصلی مہدی موعود ہوں، میں آ گیا، اب دنیا پر میری حکومت قائم ہوگی، لہذا سعودی عرب کے بادشاہ کو چاہیے کہ وہ معزول ہو جائے،
اور حکومت میرے حوالے کر دے. اس کے کچھ ساتھی بھی تھے 8-10, انہوں نے کعبے کے تالا کھول لیا جو کچھ بھی ہوا, یا کعبے کو کھولا گیا تھا اور اس سے جانے کے بعد کعبے کے اندر بیٹھ گیا. وہ ہتھیار تھے ان کے پاس, اپنے ساتھیوں کے ساتھ کعبے کے اندر جا بیٹھا اور کہا میں ہوں اصلی امام جو آ گیا. لوگوں نے سمجھایا, وہ نہ مانا. آخر فوج نے کعبے پر قبضہ کیا, فوج آ گئی. سارے طواف کرنے والے اور نماز پڑھنے والے اور دعا مانگنے والے سب کو کہا خطرہ ہے, کعبے سے باہر چلے جاؤ جب تک خطرہ باقی رہے. چنانچہ تمام زائرین اور خانہ کعبہ کے طواف کرنے والے, نماز پڑھنے والے سب کو کعبے سے باہر کیا گیا, اور چاروں طرف سے فوج نے کعبے کو گھیر لیا, مگر کسی نے گولی نہیں چلائی کہ کعبے کی دیوار کو نقصان پہنچ جائے. بڑی تاکید تھی کہ کعبے کی دیوار کو نقصان نہ پہنچے, اس لیے کہ جس نے کعبے کی دیوار کو پہلے نقصان پہنچایا تھا وہ دنیا سے نیست و نابود ہو گیا. آج تک اس کے گلے میں لعنت کا طوق پڑا ہوا ہے. تو احتیاط یہ برتی گئی کہ کعبے کی دیواروں کی طرف کوئی گولی نہ چلے. اس کو سمجھاتے رہے 2 دن تک, دھمکیاں دیتے رہے, وہ نہ مانا. اس نے کہا میں ہی ہوں جو آ گیا ہوں, مہدی میرا نام ہے, میں امام وقت ہوں, دنیا پہ حکومت میری قائم ہوگی. بہت ڈرایا, بہت دھمکایا. آخر میں غور و فکر کرنے کے بعد اسے گرفتار کرنے کا اور مارنے کا ایک ہی راستہ نکلا کہ زہریلی گیس کعبے کے اندر چھوڑی جائے, گولی نہ ماری جائے, کعبے کی دیوار کو نقصان پہنچے گا. اور کمانڈر جو تھا, جو پوری فوج کو کمانڈ کر رہا تھا, ہدایات دے رہا تھا, جسے پورا اختیار حاصل تھا, اس نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ دیکھو جب یہ کعبے سے نکلنے لگے تو دیکھو جو اس کے ساتھی ہیں اسے چاہے تم مار دینا, مگر جو اصلی جو دعویٰ کر رہا ہے میں امام ہوں, خبردار اس کی طرف کسی کی گولی نہ چلے. سخت آرڈر, خبردار اسے کوئی نہ مارے, اسے میں سمجھوں گا. چنانچہ زہریلی گیس جب چھوڑی اور ان کا دم گھٹا تو گھبرا کے دروازہ کھول کے نکلے, اور نکلے جیسے ہی نکل کے باہر آئے ویسے ہی تڑ گولیاں چلی, اور جو نکلتا رہا وہ مارا جاتا رہا, اور آخر میں وہ نکلا جس نے امام ہونے کا دعویٰ کیا تھا. دیکھیے نقلی اور اصلی کی شناخت دنیا خود کر لیتی ہے, مانے یا نہ مانے, مانتے ہو یا نہ مانتے ہو, مگر پہچان ضرور لیتے ہیں کہ اصلی نہیں. یعنی انتظار ہر ایک کو ہے. اسے کسی نے نہیں مارا, کمانڈر نے کہا میں جانوں. چنانچہ جب وہ نکلا اور کمانڈر نے اس کی طرف کو بندوق اٹھائی تو وہ بھاگا. جب تک نہیں بھاگا اس نے گولی نہیں ماری. جب وہ بھاگنے لگا تو اس نے 2-4 گولیاں اس پہ چلائیں اور وہ وہیں پہ ڈھیر ہو گیا. اور جیسے ہی سب مارے گئے تو چاروں طرف سے میڈیا والے آ گئے, اخبار والے آ گئے, ٹی وی والے آ گئے, دنیا بھر کے ٹی وی والے سب نے پریس کانفرنس کی. اس کمانڈر کو بلایا, وہ کمانڈر پریس کانفرنس کے لیے آیا, بہت سے سوالات کیے گئے. بھائی ایک اہم ترین سوال تھا جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کی خوشنودی کے لیے, کہ امام کی محبت کو دل میں پیدا کر کے اصلی اور نقلی کے درمیان میں فرق جو غیر محسوس کر لیتے ہیں, آپ خوشی کا اظہار کیجئے. کمانڈر سے سوال ہوا کیا تمہیں یقین تھا کہ یہ نقلی ہے؟ کیا تمہیں یقین تھا کہ یہ واقعی نقلی ہے؟ اس نے کہا نہیں, اگر یہ یقین ہو جاتا کہ یہ نقلی ہے تو کوئی بھی جا کے اندر مار دیتا, کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کو قتل کرنے کا. مجھے یقین نہیں تھا, مجھے شک تھا ہو سکتا ہے, کیونکہ آنے والا تو آنے والا ہے ہی, ہو سکتا آ ہی گئے ہو, تو مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ اصلی نہیں ہے. کہا پھر یقین کیسے آیا آپ کو کہ یہ اصلی نہیں ہے, نقلی ہے؟ کہا جب کعبے سے نکل کے بھاگا تو میں سمجھ گیا کہ یہ اصلی نہیں ہو سکتا. انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہا جانشین محمد مصطفیٰ کسی میدان کو چھوڑ کے بھاگ ہی نہیں سکتا.
ارے دوستو 1400 سال کے بعد پہچان لیا کہ جانشین محمد مصطفیٰ کسی میدان کا بھگوڑا نہیں ہو سکتا. کاش یہ بات 1400 سال پہلے سمجھنی ہوتی تو اسلام میں 73 فرقے نہ ہوئے ہوتے. صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد. اصلی اور نقلی کے درمیان میں بہت سے لوگ نقلی دعویٰ امامت کر دیتے ہیں، اس لیے یہ اصلی جو ہیں ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، پیدا ہوں گے، پیدا ہوں گے. اب یہی نہیں بلکہ یہ جو پردہ غیبت میں ہمارے امام ہیں، ان کے عقیدے کو دنیا کے سامنے کمزور کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں بھی بنائی جاتی ہیں، طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اور اس بات پر زور دیا جاتا ہے ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، پیدا ہوں گے. اگر پیدا ہو گئے ہوتے تو ہمیں نظر بھی آتے. چنانچہ ایک ملا جی تھے، وہ بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے. اب بچوں کو پڑھانے والے جو ملا جی ہوتے ہیں ان کی ذہنی صلاحیت کیسی ہوتی ہے اسے سمجھ لیں آپ. لکھنؤ کے ایک نواب صاحب نے اپنے ایک نوکر سے کہا جاؤ بکری کی سری خرید کے لاؤ ناشتے کے لیے. سری یعنی بکری کا یہ سر پورا ہوتا ہے، دنیا بھر میں بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے، سری پائے مشہور ہے. چنانچہ وہ سری خرید کے لے کے آ رہا تھا، اس کا دل چاہ گیا خود ہی، اس نے راستے میں تھوڑا تھوڑا کھانا شروع کیا، اور جب تک نواب صاحب کے سامنے پہنچا پورا سب کچھ جو مال مسالہ تھا کھا چکا تھا، فقط کھوپڑی رہ گئی تھی. اس نے نواب صاحب کے سامنے وہ کھوپڑی پیش کر دی. نواب صاحب نے غور سے دیکھا اور اس سے پوچھا کمبخت اس کی زبان کیا ہوئی؟ تو اس نے کہا حضور یہ تو بالکل گونگی تھی. کہا آنکھیں کیا ہوئی؟ کہا حضور وہ تو بالکل اندھی تھی. کہا کان کیا ہوئے؟ کہا حضور بالکل بہری تھی. تو نواب صاحب نے کہا بے اندھی تھی، گونگی تھی، بہری تھی مان لیا، مگر اس کا بھیجا کیا ہوا؟ کہا حضور یہ بچوں کو پڑھایا کرتی تھی. آپ لوگوں نے محسوس کیا کہ بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے دماغ کے بھیجے کا کیا حال ہوتا ہے. ایسے ایک ملا جی تھے کہ جن کا بھیجا ختم ہو چکا تھا، انہوں نے بچوں سے پڑھاتے پڑھاتے کہا، جب ان کا دماغ مسئلہ غیبت کی طرف چلا گیا تو انہوں نے بچوں سے کہا کتابیں بند کر دو. بچوں نے کتابیں بند کر دی. اس کے بعد انہوں نے کہا بچوں جیسے جیسے میں تم سے سوال کروں میرے سوال کا جواب دیتے رہنا. کہا ملا جی بالکل دیں گے. انہوں نے اپنی میز پہ ہاتھ رکھا، یہ کیا ہے؟ کہ ملا جی میز ہے. انہوں نے اپنی کرسی پہ ہاتھ رکھا، یہ کیا ہے؟ کہا کرسی ہے. انہوں نے اپنی چھڑی اٹھائی، کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ آپ کا عصا ہے. جیب سے رومال نکالا، یہ کیا ہے؟ کہا ملا جی یہ آپ کا رومال ہے. دیوار کی طرف اشارہ کیا، یہ کیا ہے؟ کہا ملا جی دیوار ہے. چھت کی طرف انگلی اٹھائی، یہ کیا ہے؟ کہا ملا جی چھت ہے. ایک مرتبہ خالی خلا میں انگلی گھما دی. کہا یہ کیا ہے؟ سب نے کہا ملا جی کچھ نظر نہیں آ رہا. کہا کچھ تو کہہ دو. کہا ملا جی جب کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تو کیا کہہ دیں. ملا جی نے یہیں سے مسئلہ غیبت کی طرف رخ اختیار کیا. ملا جی نے کہا تو پھر یہی مان لو جو چیز نظر آتی ہے قابل اشارہ ہوتی ہے وہ مانی جاتی ہے، اور جو چیز نظر نہیں آتی قابل اشارہ نہیں ہوتی وہ نہیں مانی جاتی. کہ بے شک ملا جی فائدے کی بات ہے، جو چیز نظر آئے گی قابل اشارہ ہوگی وہ مانی جائے گی، اور جو چیز نظر نہیں آئے گی نہیں مانی جائے گی. ملا جی نے مسئلہ غیبت کے رخ موڑا اور کہا بچوں شیعہ اثنا عشری یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام موجود ہیں مگر ایسے موجود ہیں جو نظر نہیں آتے ہیں. جو چیز نظر آتی ہے وہ مانی جاتی ہے، جو چیز نظر نہیں آتی وہ مانی نہیں جاتی. تو جب ان کے امام نظر ہی نہیں آتے تو مانے جانے کے قابل نہیں ہے. سارے بچوں نے اقرار کیا ہاں ملا جی بالکل صحیح ہے، نظر آئیں گے تو مان لیں گے، جب تک نظر نہیں آئیں گے نہیں مانیں گے. ملا جی کے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی. آج کم سن ذہنوں سے مسئلہ غیبت کو اس طرح سے نکال دیا ہے کہ اب یہ بوڑھے ہو جائیں گے، دانت ٹوٹ جائیں گے، گردن ہلنے لگے گی، قبر میں پیر لٹکا کے بیٹھ جائیں گے، مگر ان کے دماغ میں کبھی بھی مسئلہ غیبت نہیں آئے گا. میں اسی کلاس میں ایک ذہین بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا،
جس کا نام ہی تھا منتظر مہدی، وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کھڑا ہونے کے بعد یہ کہا کہ ملا جی ہمیں بھی کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ کہ بے شک آؤ۔ وہ برابر میں آن کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا میرے ساتھیوں جیسے جیسے ملا جی کے سوالوں کا جواب دیا ہے ویسے ہی میرے سوال کا جواب بھی دینا۔ سب بچوں نے کہا بالکل، جیسے جیسے ملا جی کے سوال کا جواب دیا تمہارے سوال کا جواب بھی دیں گے۔ اس نے فوراً ملا جی کا ہاتھ اٹھایا، میرے دوستوں یہ کیا ہے؟ سارے بچوں نے مل کے کہا ملا جی کا ہاتھ ہے۔ اس نے ملا جی کے کاندھے پہ انگلی رکھ دی، کہا یہ کیا ہے؟ سب نے کہا یہ ملا جی کا کاندھا ہے۔ اس نے منہ پہ انگلی رکھی، یہ کیا ہے؟ سارے بچوں نے مل کے کہا ملا جی کا منہ ہے۔ اس نے ناک پہ انگلی رکھی، یہ کیا ہے؟ سب نے مل کے کہا یہ ملا جی کی ناک ہے۔ آنکھ کی طرف وہ اشارہ کیا، یہ کیا ہے؟ سب نے کہا ملا جی کی آنکھ ہے۔ اس نے سر پہ ہاتھ رکھا، یہ کیا ہے؟ سب نے کہا یہ ملا جی کا سر ہے۔ اس کے بعد آخری سوال اس نے کہا میرے ساتھیوں میرے دوستوں مجھے یہ بتاؤ ملا جی کی عقل کہاں ہے؟ سناٹا چھا گیا۔ کچھ دیر کے بعد سب نے مل کے کہا ابے عقل بھی کہیں نظر آتی ہے۔ سب نے مل کے کہا ہمیں عقل بھی کہیں نظر آتی ہے۔ منتظر مہدی نے جواب دیا تو ابھی تو ملا جی نے خود ہی کہا ہے کہ جو چیز نظر آتی ہے وہ مانی جاتی ہے اور جو چیز نظر نہیں آتی نہیں مانی جاتی۔ تو جب ملا جی کی عقل نظر ہی نہیں آ رہی تو یہ بھی مانے جانے کے قابل نہیں ہے، تو ملا جی کے جب عقل مانے جانے کے قابل نہیں ہے تو ملا جی کیا ہوئے؟ تو ایسے آدمی کی بات بھی مانے جانے کے قابل نہیں ہوتی۔ صلوات پردے پر محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، ہمارا امام پردہ غیبت میں ہے، غائب ہے، وہ ہماری ہدایت کرتے ہیں، ہر شیعہ کی ہدایت کرتے ہیں، جو بھی شیعہ ہے اس کی ہدایت کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ امام ہی کیا جو اپنے چاہنے والوں پر نظر نہ رکھے۔ ہماری بے عملی کو دیکھتے ہیں تو مولا روتے ہیں، ہمارے نیک اعمال کو دیکھتے ہیں تو مولا مسکراتے ہیں۔ ہم ہر دعا میں ہر نماز میں دعا کرتے ہیں مولا جلدی آئیے، مولا جلدی آئیے، مولا جلدی آئیے۔ ہاں مولا تو نہیں آتے، اتنا پکارا پھر بھی مولا نہیں آتے۔ مولا نے وعدہ کیا جب بھی پکارو گے ہم آئیں گے، تو مولا ہم پکار رہے ہیں اب آ جائیے، اب آتے کیوں نہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا نے وعدہ کیا تھا پکارو گے تو آئیں گے، ہم پکار رہے ہیں تو آتے کیوں نہیں؟ یا تو ہمارے پکارنے میں کمی ہے، معاذ اللہ مولا کا وعدہ صحیح نہیں ہے۔ آئیے ایک واقعہ اور آخری واقعہ کہ ہمارے پکارنے میں کمی ہے یا مولا کے وعدے میں کمی ہے۔ یمن کا واقعہ ہے، صاحب انار کی قبر آج بھی یمن میں ہے۔ وزیر نے ایک سانچہ بنا کر ایک چھوٹے سے انار کو لگا دیا، اور جیسے جیسے وہ انار بڑا ہوا وہ تحریر جو اس نے لکھی تھی اس پہ آ گئی، اور وہی انار لے کر وہ بادشاہ کے پاس گیا۔ وزیر جو تھا وہ بہت ہی دشمن شیعوں کا دشمن تھا اور آل محمد کا دشمن تھا۔ اس پر تحریر تھا کہ یہ شیعہ خلفائے ثلاثہ کو برا کہتے ہیں، یہ واجب القتل ہیں، اے بادشاہ میں تجھے حکم دیتا ہوں یہ سب کو قتل کر دے۔ وزیر نے کہا یہ اللہ کا براہ راست پیغام تیرے لیے ہے۔ بادشاہ کو بھی یقین آ گیا، اس نے فوج کو حکم دیا سارے شیعوں کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ ایک میدان میں سارے شیعوں کو جمع کر لیا۔ ہمارے پکارنے میں کمی ہے، مولا کے آنے میں کمی ہے، مولا نے خود بتایا۔ سارے شیعوں کو جمع کیا گیا اور بادشاہ نے کہا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں شیعوں کو قتل کروں، اور یہ پیغام اللہ کا ہے انار کے اوپر، یہ کسی بندے کی لکھی ہوئی تحریر نہیں ہے، اسی کے اوپر ہے انار کے اوپر۔ کہا یہ غلط ہے، تو بادشاہ نے کہا غلط ہے تو اسے غلط ثابت کر دو، میں چھوڑ دوں گا، جو ٹائم چاہیے لے لو، جتنا وقت چاہیے لے لو، یہ تحریر اللہ کا حکم نہیں ہے ثابت کر دو، میں چھوڑ دوں گا۔ اگر نہیں ثابت کر سکے تو میں ایک بچے کو قتل کرا دوں گا۔ سارے مرد، بوڑھے، جوان، عورتیں، بچے سب میدان میں چاروں طرف سے فوج نے گھیر لیا، نیام سے تلواریں باہر ہیں، بادشاہ کا اشارہ ہوا نہیں اور سب کی گردنیں کٹی۔ ہزاروں کی تعداد میں شیعہ میدان میں۔
بس ایک اشارے کی دیر ہے اور گردنیں کٹ جائیں گی. تو سارے شیعوں نے مل کے مشورہ کیا اور بادشاہ سے کہا ہمیں 3 دن کی مہلت دے دیں, ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ یہ تحریر غلط ہے, یہ اللہ کا پیغام نہیں ہے, یہ دھوکہ ہے. تو بادشاہ نے کہا 3 دن کی مہلت دی, 3 دن کی مہلت مل گئی. کہا اگر 3 دن میں تم ثابت نہ کر سکے تو میں سب کو قتل کرا دوں گا. اب سوچو اگر زندگی کے صرف 3 ہی دن رہ گئے ہوں تو کتنے بے چین ہو کر پکاریں گے اور کتنا گریہ و زاری ہوگی. سارے میدان میں تڑپ تڑپ کے شیعوں نے مولا کو پکارا. چاروں طرف سے ہزاروں کی فوج, تلواریں نیام سے باہر, تلواریں چمک رہی ہیں, شیعہ رو رہے ہیں اور تڑپ تڑپ کے پکار رہے ہیں مولا آئیے ہماری مدد کیجیے, مولا آئیے ہم آپ کے شیعہ ہیں ہماری مدد کیجیے. یہ پکارتے رہے, مولا کو نہ آنا تھا نہ آئے. ایک دن گزر گیا. توجہ چاہتا ہوں, بہت توجہ چاہتا ہوں. ہر ذہن میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے, ہم پکارتے مولا آتے کیوں نہیں؟ مولا نے وعدہ کیا جب بھی پکارو گے ہم آ جائیں گے, تو آتے کیوں نہیں مولا؟ ایک دن گزر گیا, سب تو آپ کے پکار رہے تھے. زندگی کا ایک دن اور کم رہ گیا, 2 دن رہ گئے, 3 دن کی مہلت ملی تھی. اب ظاہر ہے کہ جتنی زور سے کل روئے تھے اس سے زیادہ تڑپ کے آج روئیں گے. کون سوتا ہے؟ موت سامنے ہے, تلواریں چمک رہی ہیں, شیعہ تڑپ تڑپ کے پکار رہے ہیں, بچے آواز دے رہے ہیں, مستورات پکار رہی ہیں, بوڑھے نماز پڑھ پڑھ کے دعا مانگ رہے ہیں مولا جلدی آئیے ہماری جان خطرے میں ہے, آپ کی شیعت خطرے میں ہے, شیعہ مٹ جائیں گے. دوسرا دن بھی لوگ ختم ہو گیا اور مولا نہیں آئے. اب تیسرا اور آخری دن, اب بتائیے کہ کتنی تڑپ کے لوگ پکاریں گے. سب نے پکارا, رو رو کے پکارا, تڑپ تڑپ کے پکارا. آخری لمحہ جو رعایت ملی تھی ٹائم کی, بادشاہ آ گیا. شیعہ ثابت نہ کر سکے کہ یہ غلط ہے تحریر. بادشاہ اشارہ کرنے والا ہے فوج کو کہ سب کی گردنیں اڑا دو. بھائی آخری لمحے میں تمام شیعوں نے مل کے آخری چیخ اور مولا کوئی پکار, مولا آئیے ہم مارے گئے. بس جیسے ہی آخری چیخ بلند ہوئی مولا آ گئے. صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد صلی اللہ محمد. آقا آ گئے, مولا آ گئے, امام وقت آ گئے. سارے شیعہ بھول گئے کہ بلایا کیوں ہے, سب بھول گئے کہ کس وجہ سے بلایا تھا. وہ مسئلہ تو حل کر دیا میرے مولا نے, اس کو نقلی ثابت کر دیا, سب شیعہ بچ گئے. مگر جب مولا آئے تو سارے شیعہ بھول گئے کہ کیوں بلایا تھا. سارے شیعوں نے مل کر مولا سے فریاد کی, اے آقا اگر آنا ہی تھا تو 3 دن پہلے کیوں نہیں آئے, یہ 3 دن تک تڑپایا کیوں؟ تو میرے مولا نے مسکرا کے جواب دیا, ارے میرے شیعوں, مجھ سے محبت کرنے والوں, مجھے امام وقت سمجھنے والوں, مجھ سے محبت کا اظہار کرنے والوں, اگر تمہیں میرے اوپر مضبوط عقیدہ تھا اور میرے اوپر پورا یقین تھا کہ تم پکارو گے میں آ جاؤں گا, تو تم نے 3 دن کی مہلت کیوں لی؟ 1 لمحے کی مہلت لیتے. اگر عقیدہ تمہارا مضبوط ہوتا 1 لمحے کی مہلت لیتے اور مجھے پکارتے میں اسی وقت آ جاتا. 3 دن کی مہلت لی, اس کا مطلب تمہارا عقیدہ مضبوط نہیں تھا. جتنا عقیدہ تمہارا کمزور تھا میرے آنے میں, اسی وجہ سے تاخیر ہو گئی. صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد. تو ہمارے پکارنے میں کمی ہے, مولا کے آنے میں نہیں. ہزاروں واقعات دلیل ہیں کہ جب کبھی کسی نے پورے یقین کے ساتھ مولا کو پکارا تو مولا آئے ہیں. بغیر پکارے اگر ضرورت محسوس ہو گئی تو مولا آ گئے. اب سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے, کیا آپ کے امام پردہ غیبت میں تو ظاہر کب ہوں گے؟ ہم نے کہا جب حکم خدا ہوگا تب ظاہر ہوں گے. مصلحت خدا جب تک ہے پردہ غیبت میں رہیں گے, اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو غیبت کا پردہ چاک کر کے ظہور فرمائیں گے. اور جب ظہور فرمائیں گے تو دنیا تاریکی اور اندھیرے سے بھری ہوئی ہوگی, اسے اپنے نور سے منور کریں گے. ساری دنیا کی حکومتیں گر جائیں گی, پوری کائنات پر ایک ہی حکومت ہوگی.
تو کہا جاتا پھر انتظار کس وقت آ جائے، آنے کے بعد کیا کریں گے، یہ بھی سوال پوچھتے ہیں۔ میرا جواب یہ، جب آئیں گے تو قاتلان امام حسین سے بدلہ لیں گے۔ تو سوال یہ کھڑا ہو جاتا قاتلان حسین سے بدلہ لینا ہی ہے تو آ کیوں نہیں جاتے، یزید کو قبر سے نکالیں اور جو کچھ سزا دینی ہے دے دیں، انتظار کس بات کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یزید صرف ایک ہوتا تو مولا ظہور فرما لیتے، اور ظہور فرمانے کے بعد یزید کو قبر سے نکال لیتے اور اس کے بعد اسے سزا دے دیتے، مگر یزید ایک نہیں، یزید تین ہے۔ دو یزید مکمل طور پر سامنے آ چکے ہیں، لیکن تیسرا یزید اس کے افراد پیدا ہو رہے ہیں۔ تو جب تک یہ آخری یزید مکمل طور پر سامنے نہیں آئے گا اس وقت تک امام ظہور نہیں فرمائیں گے۔ یہ تین یزید کون سے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے، سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہو، یقیناً پڑھتے ہیں، روزانہ نہیں پڑھتے ہوں گے تو شب جمعہ میں ضرور پڑھتے ہیں، ہر شیعہ پڑھتا ہے۔ اور اگر زیارت وارثہ آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ زیارت وارثہ میں تین یزیدوں پر لعنت کہی گئی ہے، لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بہ۔ پہلے اس یزید پر لعنت جس نے حسین کو قتل کیا، دوسرے اس یزید پر لعنت جس نے آل محمد پر ظلم ڈھایا، اور تیسرے اس یزید پر لعنت جس نے آل محمد پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور اس پر وہ راضی رہا۔ دو یزید تو سامنے ہیں، جس نے حسین کو قتل کیا وہ بھی سامنے آ چکا، جس نے ظلم ڈھایا وہ بھی سامنے ہے، لیکن تیسرا یزید جس نے آل محمد پر ظلم و ستم کو سنا اور اس پر وہ راضی بھی رہا، یہ یزید پیدا ہو رہا ہے، اس کے افراد پیدا ہو رہے ہیں، ہر دور میں پیدا ہو رہے ہیں۔ جب تک یہ مکمل یزید دنیا میں نہیں آئے گا، ابھی کچھ دن پہلے بمبئی میں ذاکر نائک یہ تیسرا یزید کی شکل میں سامنے آیا تھا، جس نے یزید کو رضی اللہ عنہ لکھا تھا۔ تو یہ یزید وقت پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ آخری یزید کی جب تک آخری فرد دنیا میں نہیں آئے گی اس وقت تک امام ظہور نہیں فرمائیں گے، اور جب آخری یزید کی آخری فرد دنیا میں آ جائے گی تب امام ظہور فرمائیں گے، اور جب ظہور فرمائیں گے تو قاتلان امام حسین سے بدلہ لیں گے۔ تو بس عزیزو مجھے کہنے دیجئے، پہلے اس سے بدلہ لیں گے جس نے ننھے منھے علی اصغر کے گلے پر تیر مارا تھا، اس سے بدلہ لیں گے۔ جس نے کڑی الجوان علی اکبر کے سینے پر برچی کا پھل مارا تھا اس سے بدلہ لیں گے۔ جس نے عباس کے شانوں کو قلم کیا تھا اس سے بدلہ لیں گے۔ جس نے خیام حسینی میں آگ لگائی تھی اس سے بدلہ لیں گے۔ جس نے زینب کے سر سے چادر کو اتارا تھا اس سے بدلہ لیں گے۔ جس نے معصوم سکینہ کے رخساروں پر تماچے مارے تھے، کانوں سے گوشوارے چھینے تھے، ارے اس سے بدلہ لیں گے۔ جس نے بیمار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں خاردار توق ڈالا تھا اس سے بدلہ لیں گے۔ جس نے سیدانیوں کو بازار کوفہ و شام نامحرموں کے سامنے بغیر چادر کے گھمایا تھا۔ اجرکم اللہ، امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو قاتلان امام حسین سے بدلہ لیں گے۔ عزیزان گرامی، آج میرا دل یہ چاہتا ہے امام زمانہ اس سے بدلہ لیں جس نے کڑی الجوان علی اکبر کے سینے پر برچی کا پھل مارا تھا، اور برچی کا پھل کھانے کے بعد کڑی الجوان علی اکبر گھوڑے پر سنبھلا نہیں تھا بلکہ زمین کربلا پر آیا تھا۔ یاد کیجئے وہ وقت جب حسین نے علی اکبر کو اجازت دی تھی اور آسمان کو دیکھ کے کہا تھا اللہ گواہ رہنا، اب اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو شکل و صورت اور رفتار و گفتار میں تیرے نبی کے مشابہ تھا۔ جب نانا کی یاد آتی تھی تو میں اپنے بیٹے کو دیکھتا تھا۔ کہا بیٹا اپنی پھوپھی سے اجازت لے کر آؤ۔ علی اکبر خیمے میں آئے مجھے نہیں معلوم، علی اکبر نے زینب سے کس طرح سے اجازت طلب کی مجھے نہیں معلوم، ام لیلہ نے کس طرح سے خدا حافظ کہا مجھے نہیں معلوم، معصوم سکینہ نے اپنے بھیا کو الوداع کیسے کہا۔ حمید ابن مسلم کا بیان ملتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا ہے کبھی گر جاتا ہے۔ حمید کہتا ہے 7 مرتبہ پردہ اٹھاؤ گرا،
اس نے کہا میں نے غور سے دیکھا تو معلوم یہ ہوا جب علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں تو سکینہ قدموں سے لپٹ جاتی ہے، اے بھائی آپ بھی جا رہے ہیں، شمر تماچے مارے گا کون بچائے گا۔ کبھی زینب سینے سے لگا لیتی ہے، ارے میرے لال کے 18 سال اسی لیے پالا تھا کہ تمہیں مرنے کی اجازت دینا پڑے۔ کبھی ام لیلہ کلیجے سے لگا لیتی ہے۔ حمید کہتا خیمے کا پردہ آخری مرتبہ اٹھا، علی اکبر جلدی سے خیمے سے باہر آئے، مگر ایسا معلوم ہوا جیسے کسی بھرے گھر سے جوان کا لاشا نکلتا ہے۔ علی اکبر آئے، باپ کی خدمت میں پہنچے، باپ نے بیٹے کو گھوڑے پر سوار کیا، کڑیل جوان میدان کی طرف چلا، باپ پیچھے پیچھے چلا، گھوڑے کو روک کر علی اکبر نے کہا بابا جان وعدہ کیجئے پیچھے پیچھے نہ آئیے۔ کہا اچھا بیٹا جب وعدہ کیا پیچھے پیچھے نہ آؤں گا، مگر جب تک میرا تیرا سامنا رہے مڑ مڑ کے زیارت کراتے رہنا۔ علی اکبر کا جب تک سامنا رہا مڑ مڑ کے زیارت کراتے رہے، مگر جب شام کے بادلوں میں حسین کا چاند غروب ہو گیا تو اب حسین کیسے بیٹے کو دیکھیں۔ تلواریں چلنے لگی، نیزے چلنے لگے، سینے میں نیزے کا پھل لگا۔ علی اکبر گھوڑے سے زمین کی طرف چلے، آواز دی بابا میرا سلام آخر۔ حسین دوڑتے ہوئے چلے، ٹھوکر کھا کے زمین کربلا پر گرے، آواز دی میرے لال۔ علی اکبر عباس کے مرنے نے کمر کو توڑ دیا، تیری آواز نے آنکھوں کی روشنی کو چھین لیا۔ اے بیٹا مجھے کچھ نظر نہیں آتا، بیٹا آواز دو تاکہ تیری آواز کے سہارے باپ تجھ پر پہنچ جائے۔ لو عزادارو، علی اکبر کلیجے پہ دونوں ہاتھوں سے دبا کے آہستہ آہستہ کہہ رہے تھے اے بابا جلدی آئیے، ارے بابا جلدی آئیے، وقت بہت کم ہے، تکلیف زیادہ ہے، بابا جلدی آئیے۔ حسین علی اکبر کی آواز کے سہارے، علی اکبر کے سہرانے تو آ گئے۔ اللہ کسی بوڑھے باپ کو جوان کا یہ حالت نہ دکھائے، سر سے پیر تک خون میں لتھڑے ہوئے، کلیجے سینے پر زخمی کلیجہ، کلیجے میں نیزے کا پھل، علی اکبر کا سر دانوں پر۔ اے بیٹا تکلیف کہاں زیادہ ہے؟ کہا بابا جان سینے میں بہت تکلیف ہے۔ ایک مرتبہ حسین سرانے سے اٹھے، علی اکبر کے پہلو میں آ کے بیٹھے۔ لو عزادارو، دنیا کا ایک عظیم انسان ایک عظیم امتحان دینے کے لیے کربلا کے میدان میں آ گیا۔ ملائکہ کا مجمع ایک طرف رو رہا ہے، آدم سارے انبیاء کو لے کر کربلا کے میدان میں آ گئے، ایک طرف ملائکہ کی چیخیں، ایک طرف انبیاء کی آوازیں۔ حسین کے پاس رسول خدا، فاطمہ زہرا، علی مرتضی، حسن مجتبیٰ۔ ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا ارے میرے لال ذرا دل کو سنبھال۔ علی نے کہا میرے لال میری شجاعت تو دکھا۔ فاطمہ کی آواز آئی میرے لال ذرا میرے شیر کے جوہر دکھا۔ حسن کی آواز آئی بھیا میرے بازوؤں کی طاقت دکھا۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنی آستین کو چڑھایا، علی اکبر کے سینے میں ہاتھ ڈالا، برسی کے پھل کو پکڑا، یا علی مدد کہا۔ ارے عزادارو برسی کا پھل کیا نکلا، کلیجہ باہر آ گیا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ حسین تڑپ کے علی اکبر کے سینے پر سر رکھ کے رونے لگے، رسول خدا آواز رونے لگے، فاطمہ تڑپنے لگی، علی مرتضی کی آنکھوں سے آنسو جاری، حسن مجتبیٰ حسین کا بازو پکڑ کے رونے لگے۔ ہائے حسین کی بے کسی، بوڑھا باپ ہے، جوان بیٹا ہے، کس طرح سے میت اٹھے، سینے سے سینہ لگایا، علی اکبر کی میت کو اٹھایا۔ ہائے کلیجہ جوان کی میت تھی، جب نہ اٹھ سکی تو آواز دی ارے بچوں بنی ہاشم کے بچوں آؤ اپنے بھائی کا جنازہ اٹھاؤ۔ ننھے ننھے بچے خیمے سے نکلے، کسی نے سر کو پکڑا، کسی نے کمر کو سہارا دیا، کسی نے ٹانگوں کو پکڑا۔ اس طرح سے علی اکبر کا تابوت اٹھا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ الہی بحق زہرا الہی بحق زہرا الہی بحق زہرا الہی بحق زہرا الہی چاردہ معصومین کا واسطہ، ہمارے نوجوانوں کو کڑیل جوان علی اکبر کا واسطہ
دین فہمی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، باشعور زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ہمیں جو غریب ہیں ان کی غربت کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مریض ہیں انہیں صحت و شفا عنایت فرما، امام کا ظہور جلد از جلد فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔